ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد اشرف الانبیاء وافضل المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ صدر جلسہ، لائق صد احترام علماء کرام، معزز حضرات و خواتین، عزیز طلبہ، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس علاقے کے جلسوں میں اللہ کی توحید کے موضوع پر بولنے کا موقع ملتا ہے۔ میں اسے کسی بھی ناحیے سے اپنی سبکی اور کمتری کا سبب نہیں جانتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا شرف ہے جو مجھے حاصل ہے۔ ورنہ اسی توحید کے موضوع پر لوگ مسجدوں سے بھی آواز اٹھا دیتے ہیں کہ یہ کتنے دنوں سے توحید کے موضوع پر بول رہے ہیں، ہم لوگ بور ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! توحید کے موضوع سے مسلمان بور ہو جائے، یہ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو؟ ایک صاحب نے ایک پروگرام میں میرا وقت کم کراتے ہوئے کہا کہ یہ بولتے کیا ہے؟ توحید ہی تو بولتے ہیں، ان کو تھوڑا سا وقت دیجیے۔ اور ایک قصہ سنانے والے اپنے بریلویت سے اہل حدیثیت کی طرف آنے والے مقرر کو سارا ٹائم دے دیجیے۔ بہرحال ایسے لوگ بھی اسی سماج میں رہتے ہیں۔ حضرت گرامی، توحید کی اہمیت و فضیلت، یہ میرا عنوان ہے، میرا ٹاپک ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ میری یہ گفتگو سن بھی چکے ہوں گے، سنتے بھی رہتے ہوں گے، لیکن توحید ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا موضوع اور ٹاپک ہے جس کی ضرورت ہر انسان کو، صرف مسلمان کو نہیں، ہر انسان کو بچپن سے لے کر اپنے آخری سانس تک ہے، اپنے آخری سانس تک ہے۔ توحید ہے کہ آخر کیوں اتنی ضرورت ہے؟ اسی کو جاننے کے لیے اس قسم کے عنوان اور اس قسم کے ٹاپک طے کیے جاتے ہیں۔ توحید عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک جاننا، کسی چیز کو ایک جاننے کا۔ یہ آپ بہت سے لوگ، آپ میں سے اس علاقے کے لوگ گلف میں رہتے ہیں، واحد کہتے ہیں، ایک کو واحد کہتے ہیں۔ اسی واو ہا دال سے توحید بنا ہے، کسی چیز کو ایک جاننا۔ اور ہماری شریعت نے توحید کو جہاں بھی استعمال کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ربوبیت یعنی اس کے رب ہونے، اس کی الوہیت یعنی اس کے معبود ہونے، اور اس کے اسماء و صفات یعنی اس کے جتنے نام قرآن میں آئے ہیں اور جتنے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں آئے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ کی جتنی خوبیاں قرآن نے بیان کی ہیں اور جتنی صفتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں بیان کی ہیں، ان سب میں اس کو تنہا جاننے کا نام توحید ہے۔ رب ہونے کی حیثیت سے، معبود ہونے کی حیثیت سے، اور اس کی خوبیوں اور اس کے ناموں میں اس کو تنہا جاننے کا نام توحید ہے۔ یہ توحید ہے۔ اور توحید کی اہمیت کیا ہے، اس کے جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں قرآن کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنات اور انسان، ان سب کی پیدائش کا واحد مقصد جو ہے وہ توحید ہے، ہم سب کی،
جتنے انسان اور جنات، اللہ تعالیٰ نے جنات و انسان کا لفظ صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہی دو مخلوق اللہ تعالیٰ کیا حساب دے گی، یہی مکلف ہیں شریعت کے، قرآن اور حدیث انہی کے لیے نازل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں فرمایا کہ میں نے سارے جناتوں کو اور سارے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، میری عبادت میں لگ جائیں، ورنہ اس دنیا کی ساری مخلوقات اللہ کی توحید کو جانتی ہیں اور اللہ ہی کا گن گاتی ہیں، ساری مخلوقات۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رب کی حمد و ثنا کے گن نہ گاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ کیا تمہیں پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں یہ سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان و زمین اور آسمان و زمین کی ساری مخلوقات، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، چوپائے، یہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سے انسان بھی کرتے ہیں، بہت سے انسان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ انسان نہیں بھی کرتے ہیں اللہ کے سامنے سجدہ، اور کچھ انسان ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی انہی سجدوں کو کر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو اپنی توحید کے لیے بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس سرزمین پر کوئی بھی انسان یا کوئی بھی شخص اللہ کا نام لیوا رہے گا۔ پوری کائنات بنی ہے توحید کے لیے، توحید کا نعرہ جب تک اس کائنات میں لگتا رہے گا، ایک اللہ کی بڑائی اور کبریائی گانے والے اور محسوس کرنے والے یا عقیدہ رکھنے والے اس کائنات میں کوئی ایک انسان بھی رہے گا تو یہ کائنات باقی رہے گی، ورنہ یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد توحید ہے، ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد توحید ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اسے جو چاہے بنا دیں، لیکن پیدا ہوتا ہے وہ توحید پر۔ ہمارے اور آپ کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے توحید رکھی ہے۔ اسی طرح سے اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث گرامی کا رخ کریں گے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ سواری پر بیٹھنے اور بیٹھنے کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یا تعلیم یہ عام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو بھی ایک مرتبہ آپ نے سواری پر بیٹھے ہوئے کہا تھا کہ یا غلام اعلمک بکلمات، بہرحال وہ میرا ٹاپک نہیں، اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہاں معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے پر بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عفیر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، تو صحابہ کرام کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ اگر کوئی چیز جان بھی رہے ہوتے تھے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نئی بات جاننے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، زانوِ تلمذ طے کرنے کے لیے، یہ علم کی للک میں، علم کی لالچ میں کہتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، یہ توحید اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ جس توحید سے ہم اور آپ بور ہوتے ہیں
یہ توحید واحد حق ہے اللہ کا ہم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق کی لسٹ نہیں بیان کی، فہرست نہیں جاری کی، کہا کہ حق العباد علی اللہ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ توحید کی اہمیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحق اللہ وحق العباد علی اللہ، پھر بندوں کا کیا حق بن جاتا ہے؟ اگر بندے اللہ کی بندگی کرنا سیکھ جاتے ہیں، توحید کو جان جاتے ہیں، تو پھر اللہ پر کیا حق بنتا ہے بندوں کا؟ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا۔ جو بندے اپنے آپ کو توحید کے دائرے میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزار لیں اور اپنی آخری سانس تک توحید کے علمبردار بنے رہیں، توحید کا نعرہ لگاتے رہیں، توحید اور اللہ احد کا نعرہ بلند کرتے رہیں، تو اللہ اس کو عذاب نہ دے، ان بندوں کو عذاب نہ دے۔ یہ بندوں کا حق اللہ پر ہے۔ یہ توحید کی اہمیت ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے توحید کی اہمیت میں یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء اور رسولوں کو توحید کے پرچار و پرسار کے لیے بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ فرمایا رب کائنات نے کہ ہم نے ہر امت میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں ایک رسول بھیجا، جس رسول کی دعوت ہی یہی ہوتی تھی کہ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے پرستار بن جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگے رہو، اور اللہ کے علاوہ اس کائنات میں جن جن مخلوقات کی پرستش ہو رہی ہو ان سب سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد بتایا۔ وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس رسول کی دعوت ہی یہی ہوتی تھی کہ وہ میری عبادت کی طرف بلائیں، اس بات کا اعلان کریں، قوم کو اس بات کی طرف دعوت دیں، اس عقیدے پر لگا دیں کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم ثمود کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم مدین، قوم شعیب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ سارے انبیاء اور رسولوں کی دعوت صرف توحید تھی کہ اے میری قوم اس اللہ کے پرستار بن جاؤ، اس اللہ کی پرستش میں لگ جاؤ جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کیا ہے کہ سارے انبیاء اور رسولوں کے بھیجے جانے کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا، یہی ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے توحید یہ پہلی دعوت ہے، چاہے ہم بور ہو جائیں لیکن توحید پہلی دعوت ہے جو کسی سماج جہاں شرک ہو رہا ہو، جہاں شرک ایک ہی طرح کا نہیں کئی طرح کے شرک ہو رہے ہوں، وہاں سب سے پہلا علاج، سب سے بڑی بیماری شرک کا کیا جائے گا اور توحید کی دعوت دی جائے گی۔ حضرت معاذ بن جبل جن کے بارے میں ابھی سنا آپ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا واحد حق بندوں پر ہے کہ بندے صرف اللہ کی پرستش میں لگ جائیں، اسی طرح سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا گورنر بنا کر، تو کہا تھا کہ معاذ انک تأتی قوما من اہل الکتاب،
تم یہود و نصارہ کی بستی میں جا رہے ہو، یمن کی سرزمین جہاں نصرانی بھی ہیں یہودی بھی ہیں، انک تاتی قوما من اہل الکتاب، ایسی قوم کے درمیان جا رہے ہو جس قوم کو خود بخود اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نواز رکھا ہے، تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، لہذا تمہاری سب سے پہلی دعوت کیا ہونی چاہیے؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلی دعوت جو تمہاری ہو اس قوم میں جا کر، یمن کی سرزمین پر جا کر، وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی ہو، توحید کی گواہی ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کی گواہی ہو۔ یہ سب سے پہلی دعوت ایک مسلمان کی، ایک داعی کی، ایک مبلغ کی، اور ایک کتاب و سنت کے حامل کی، ایک سلفی اسٹیج کی، ایک منہجی اسٹیج کی سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہونی چاہیے، سب سے پہلی دعوت توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ توحید کی اہمیت ہے، توحید کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اتنی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر ہم اعمال، نیک اعمال کا انبار لے کر پہنچ جائیں، وہ سارے اعمال رائے گاں ہو جائیں گے، بیکار ہو جائیں گے، قابل قبول نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین کی من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن، اللہ کی توحید پر ایمان کے ساتھ جو کوئی اس دنیا میں، اس عمل کی جگہ میں، یہ اس عملی زندگی میں جو کوئی عمل کرے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اور اس کے سامنے آخرت ہوگی، من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، تو ان کی وہ کوشش، ان کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قدر ہوگا، قدر کیے جانے کے لائق ہوگا، ان کے اعمال کا ویلو ہوگا، ان کی قیمت ہوگی، قدر ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے توحید کی اہمیت بتائی، توحید کی اہمیت قرآن پاک کی روشنی میں آپ نے جانا، لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج کی جو حالت ہے وہ ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ جس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا تھا، وہ انسان کس کی بندگی نہیں کرتا پھرتا ہے؟ اپنے قیام کو دوسرے کے نام کر دیا، اپنے رکوع کو دوسروں کے نام کر دیا، اپنے سجدوں کو دوسرے کے نام کر دیا، اپنے نظر و نیاز کو دوسروں کے نام کر دیا، اور آپ کو سن کر تعجب، بلکہ تعجب تو نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ بھی دیکھتے ہیں، اسی سماج میں آپ بھی رہتے ہیں، کفار مکہ تک، مکہ کے کفار تک کے سلسلے میں قرآن نے یہ کہا کہ جب یہ کسی مشکل میں پھنستے تھے، کسی مصیبت میں پھنستے تھے، تو یہ ایک اللہ کی طرف توجہ کرتے تھے، ایک اللہ سے اس مشکل سے نجات مانگتے تھے، اس مصیبت سے ایک رب سے پناہ مانگتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی تھی تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے بلاتا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے کفار مکہ کے سلسلے میں۔ اور ہماری کیا حالت ہے؟ ہم نے کسی اور کو مشکل کشا بنا لیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کو حاجت روا بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا لیا، اور کسی کو غوث اعظم تک بنا دیا۔ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ۔ آخر کیا قصور تھا مکہ والوں کا؟ انہوں نے بھی منات، حبل، عزا، لات اپنے بزرگوں کو ہی تو معبود بنایا تھا۔ کیا قصور تھا قوم نوح کا، جنہوں نے ود، سواع، یغوث، یعوق،
نسل جو ان کے بزرگ تھے، ان کے نیک لوگ تھے، انہی کو تو معبود بنایا تھا۔ پھر ہم اگر کسی اپنے آپ کو جو یہ کہتے ہیں کہ اپنے اولیاء کو ہم وسیلہ بناتے ہیں، پتہ نہیں ان کو اولیاء کس نے بنایا اور ہمیں خبر کس نے دی کہ وہ اولیاء تھے، ان اولیاء کو وسیلہ بنا کر ان کے سامنے قیام بھی کرنا شروع کر دیا، ان کے سامنے رکوع بھی کرنے لگ گئے، ان کے سامنے وہ سر جسے اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ صرف اس کی چوکٹ پر جھکے، اس کو بھی جھکا لیا، اسی کے نام کی نظر نیاز کرنے لگ گئے، اسی کی قبر کی طواف میں لگ گئے، اور تو اور انہی کے پاس اولاد مانگنے بھی پہنچ گئے، جبکہ اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا۔ سورۃ الشورى کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اولاد دینے کی ہستی صرف رب کائنات کی ہستی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس پروگرام میں حاضر ہیں، وہ جانتی ہیں، انہیں اس کو محسوس کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس قسم کے شرک انہی کے دروازوں سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ اس میں زیادہ ملوث ہوتی ہیں کہ وہ پہنچ جاتی ہیں کسی بارگاہ میں، کسی درگاہ پر، کسی بابا کے پاس، کسی ڈھابا کے پاس، اور جا کر وہاں اولاد طلب کرنے لگ جاتی ہیں۔ اللہ کا اعلان ہے کل قیامت میں ہماری مائیں بہنیں بھی نہیں کہہ سکیں گی، اور ماؤں بہنوں کی یہ ذمہ دار آپ حضرات بھی نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی بتانے والا ہمارے پاس نہیں آیا، رب کی آیتیں سنانے والا کوئی نہیں آیا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت بھی ہے، زمین کی بادشاہت بھی ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، اور يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت رب کے باج بنا دینے کے بعد چاہے جتنے بارگاہوں کا چکر لگا لیجئے، جتنے درگاہوں پر پہنچ جائیے، جتنے درگاہوں کے در دیوار چاٹ لیجئے، یہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نہیں نواز سکتے، نہیں نواز سکتے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، اہمیت توحید کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں اور آپ کو جان کر یہ تعجب ہوگا کہ توحید یہ رب کی نعمت، جو سب سے بڑی نعمت اس کائنات کے بعد، ہماری اور آپ کی آنکھوں کے بند ہونے کے بعد جو سب سے بڑی نعمت جنت ہے، وہ اسی توحید کے راستے سے ملے گی، اسی توحید کو اختیار کرنے سے ملے گی۔ توحید کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے بنو آدم سنو، اے آدم کے اولاد سنو، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، پوری زمین بھر کر کے غلطیاں اور گناہ کر کے آنا میرے پاس، وَلَوْ لَقِيتَنِي لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لیکن تمہارے ان گناہوں میں شرک کا گناہ نہ ہو، توحید کا دامن تم نے نہ چھوڑا ہو، تمہاری آخری سانس تک تمہارا عقیدہ لا الہ الا اللہ کا رہا ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس حدیث قدسی میں کہ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اسی زمین بھر کے تمہیں مغفرت سے نواز دوں گا، زمین بھر کی مغفرت، زمین بھر کے گناہ لے کر جائیے، شرک نہ ہو۔ تو اللہ کی رحمت یہ کہتی ہے کہ اتیتک بقرابها مغفرہ، میں تمہارے پاس آؤں گا زمین بھر مغفرت لے کر۔ وہ مشہور حدیث جو بطاقہ والی حدیث ہے، بطاقۃ لا الہ الا اللہ، ایک انسان کے سامنے اللہ رب العالمین کے فرشتے 99 رجسٹر کھولیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک رجسٹر کی لمبائی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ہماری نگاہ دیکھ سکے، اور وہ 99 رجسٹر بھرے ہوئے ہوں گے انسانی جرائم سے، گناہوں سے، غلطیوں سے۔ اللہ رب العالمین پوچھے گا کہ تم ان 99 رجسٹروں میں بھرے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہو؟
اعتراف کرتے ہو؟ بندہ کہے گا کہ اس میں کیا شک، میں گناہگار ہوں، سر سے پیر تک سراپا گناہگار بن کر تیرے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ میرے بزرگ فرشتوں نے، کرامن کاتبین نے لکھنے میں تم پر ظلم تو نہیں کیا کہ جو گناہ تم نے نہ کیا ہو وہ بھی لکھ دیا ہو انہوں نے؟ وہ انسان کہے گا کہ نہیں رب العالمین، ایسا نہیں ہے، میں واقعی گناہگار ہوں، سراپا گناہگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ نکالو وہ بطاقت لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ کا کارڈ آئے گا۔ انسان جو گناہگار ہے وہ سوچے گا کہ کہاں یہ 99 رجسٹر اتنے لمبے چوڑے، اور کہاں یہ بطاقہ، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ 99 رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور یہ بطاقت لا الہ الا اللہ توحید کے کلمے کا یہ کارڈ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور فرشتے اس حکم کو بجا لائیں گے۔ جب وہ کارڈ ترازو میں تولا جائے گا ان 99 رجسٹروں سے زیادہ بھاری ہوگا۔ یہ توحید کی فضیلت ہے، یہ توحید کی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے توحید کا کلمہ پڑھنے والوں پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ، اللہ نے جہنم پر اس شخص کو حرام کر دیا ہے جو اللہ کی رضامندی کی خاطر، یعنی پورے خلوص کے ساتھ، یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا اور یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا دیا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا، یا علی یا حسین کا جھنڈا بھی گھر پر لٹکا لیا، لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا اور کیکٹس کا درخت لگا لیا، اپنے گھر پہ پودا لگا لیا، کیا بھائی اس سے کوئی آفت نہیں آئے گی؟ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وان یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر۔ رب کائنات اگر تمہیں تکلیف پہنچانا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت، اور یہ درخت کی کیا حیثیت، پودے کی کیا حیثیت، یہ ہم پر آنے والی آفتوں کو روک سکے گا؟ اتنا کمزور ہو گیا ہمارا عقیدہ، رب کی قوت پر ایمان رکھنے والا انسان اتنا بے بھروسہ ہو گیا، اتنا بے بھروسہ ہو گیا کہ بلی اگر راستے سے گزر گئی تو اس کی تقدیر خراب ہو گئی، اس کا قدر بدل گیا، اس کا جترا فیل ہو گیا۔ کس رب پر ایمان رکھتے ہیں، کس کی توحید کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ یبتغی بذلک وجہ اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، قیامت کے دن آپ کی سفارش کا حقدار اور نیک بخت کون انسان ہوگا؟ سفارش کی اور شفاعت کی بھی بڑی مارا ماری ہے۔ ہر انسان، ہر ایرے گہرے نتھو گہرے کو یہ مسلمان کیا بنا لیتا ہے؟ سفارش کار بنا لیتا ہے۔ کہا کہ ہم ان کی پوجا تھوڑی کرتے ہیں، ان کو سفارش کار بناتے ہیں، ان کا وسیلہ تھامتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان کے مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، وہ نیک بخت انسان کون ہوگا جسے آپ کی سفارش نصیب ہوگی قیامت کے دن؟ تو آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا بقلبی، میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار اور نیک بخت وہ انسان ہوگا جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، خالص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیے اور اوجھا جی کے ہاں صبح صبح جا کے لائن بھی لگا لیجیے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھیے اور تعویذ گنڈا بھی پہن لیجیے۔ ایسی لنگڑی لوڑی لا الہ الا اللہ کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ، لنگڑی لوڑی توحید کی ضرورت نہیں ہے، مفلوج توحید کی ضرورت نہیں ہے۔ قوی رب قوی توحید چاہتا ہے، قوت والا رب اسی قوت کے ساتھ ہماری بندگی چاہتا ہے، اور جب ہم وہ قوی بندگی، قوت والی بندگی، پاورفل بندگی لے کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو یقین جانیے وہ نعمت بھری جنتیں اللہ رب العالمین ہمیں میسر فرمائے گا، میسر فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے بہت پہلے پرچی مل چکی ہے کہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، جس میں آپ فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اذان کے ذریعے اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، توحید کا کی آواز، توحید کی صدا ان کے بچے کے کان میں پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ بچہ جب بولنے کے لائق ہوتا ہے تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ سکھلاتے ہیں۔ آج کے ماڈرن دور میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ دوسرا کچھ سکھاتے ہوں، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ بچہ جیسے ہی اپنی تطلاعت والی زبان شروع کرے، لا الہ الا اللہ کے کلمہ سکھلایا جائے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو، آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو، جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا ہے کہ لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لا الہ الا اللہ اور اس کی توحید کی ضرورت پیدائش سے لے کر وفات تک ہے۔ یہ اس قدر اہم چیز ہے اور اس قدر افضلیت رکھنے والی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی توحید پر باقی رکھے، آخری سانس تک باقی رکھے، اور ہماری آخری گفتگو، آخری بات، آخری جملہ ہمارا لا الہ الا اللہ ہو۔ رب العالمین ہمیں ویسی ہی توحید سکھلا دے، ہمارے مردوں کو بھی، ہماری عورتوں کو بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے نوجوانوں کو بھی، جس توحید کو تو چاہتا ہے، جس قسم کی توحید تو چاہتا ہے، ہم سب کو شرک جیسی خبیث عمل سے اپنی پناہ میں لے لے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔